محترم جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب، جناب شاہ غلام قادر صاحب، جناب مشتاق منہاس صاحب اور مسلم لیگ نون کشمیر کے سارے قائدین اور میرے کشمیری بھائیوں بہنوں ماں بیٹیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری طرف سے محمد نواز شریف، کشمیر کا بیٹا محمد نواز شریف کا سلام قبول کرو۔ انہوں نے ابھی جب میں اسٹیج پر بیٹھی تھی تو محمد نواز شریف صاحب کا میسج آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو کشمیر کے بیٹے محمد نواز شریف کا میسج دو اور ان سے کہو نواز شریف کہتا ہے آئی لو یو۔ نیلم سے آئے ہو؟ نیلم والے آپ سب کو میرا سلام۔ نواز شریف صاحب نے آپ کے لیے سلام بھی بھیجا اور آپ کے لیے بہت پیار بھی بھیجا اور بہت سی دعائیں بھی بھیجی۔ یاد ہے نا جب میں لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اسی گراؤنڈ کے اندر، یاد ہے نا؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں صرف کشمیری نہیں، میری رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے۔ نہ صرف نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے بلکہ کشمیریوں سن لو، نواز شریف کا دل بھی کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ خدمت سب کی کرتا ہے، غریب کا سہارا ہے، دلوں کی دھڑکن ہے تو فخر پاکستان ہے، اے نواز شریف تو ہماری جان ہے، نشان اس کا شیر ہے۔ سب سے پہلے میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو کشمیری عوام کے ساتھ مل کر خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی روایت بدل دی اور انہوں نے جماعت اور لیڈر کے ساتھ وفاداری کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ تو ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر زندہ باد۔ اور آپ کو یاد ہے نا مظفر آباد اور کشمیر کی محبت اپنی بیٹی مریم نواز شریف کے لیے۔ آخری بار جب میں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھی تو وقت کی کمی کے باعث میں نے تقریر نہیں کی، تو جب میاں صاحب سپیچ کر رہے تھے تو کشمیری عوام نے کہا کہ میاں صاحب مریم کو کہیں سپیچ کرے ورنہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔
مریم کو اپنے ساتھ محبت کے لازوال رشتے میں باندھ لیا تھا. اور آج میں نے یہ بھی سنا ہے جس کا نام آپ لیتے ہو، جس کو گو نیازی گو کہتے ہو، ابھی تھوڑی دیر ترانہ نہیں لگانا پلیز، میرا ربط ٹوٹ جائے گا. دیکھو میں نے سنا ہے کہ آج کوٹلی میں آج عمران خان آ رہا ہے، اور آج ایک سرکاری کاغذ پہ لکھی ہوئی تاکید بھی گئی ہے آزاد کشمیر پولیس کو کہ دیکھنا آج مخالف جماعت کا کوئی رکن عمران خان کے جلسے میں آنے نہ پائے، اور اگلی تین قطاروں میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بٹھائے جائیں، کیونکہ جعلی وزیر اعظم کو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا گریبان پکڑیں گے. ذرا عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم آج آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ تم کشمیریوں کو 15 اگست 2019 کا وہ دن یاد کرانے آئے ہو جب کشمیر کو تم مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گئے تھے. کیا پیغام دینے آئے ہو آج کشمیریوں کو کہ کشمیریوں مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مقدمہ ہار کے آیا ہوں؟ کیا منہ لے کر آج کشمیریوں کے پاس آئے ہو؟ کیا بتاؤ گے کہ میں کشمیر کا سودا کر کے آیا ہوں؟ ایک تو ویسے ہی بیچارہ کسی جلسے میں اور کسی عوامی اجتماع میں جانے کے قابل نہیں رہا، اور کشمیر آئے گا بھی تو کس منہ سے آئے گا؟ ابھی تم میڈیا کنٹرول کر لو، اداروں کو کنٹرول کر لو، لیکن جہاں جہاں سکوت کشمیر کا نام اور ذکر آئے گا وہاں عمران خان مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. آؤ مل کر پہلے کشمیر کے میرے بہن بھائیوں، آؤ مل کر پہلے مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو سر جھکا کر ہم سلام پیش کرتے ہیں.
ہم کشمیریوں کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم کشمیریوں کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم کشمیری بہن بھائی اور نوجوانوں کی جرأت کو، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کے جرأت کی داستانیں، کشمیر کی استقامت کی داستانیں، کشمیر کی قربانیوں کی داستانیں مقبوضہ کشمیر کے وسیع ہوتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے قبرستان سنا رہے ہیں۔ میں کشمیریوں کو، میں سرحد کے پار ان کشمیریوں کو، مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اور ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو زخمی ہمارے دل ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام، کشمیریوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، آزاد کشمیر بھی یہ جانتا ہے اور پاکستان کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اپنے پیاروں کو اس طرح کھو دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ کئی دہائیوں سے دیکھو اپنے پیارے اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی موت سے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہ زخم کبھی نہیں بھولتے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے بھارتی درندگی سے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھنا بہت دل جگر کا کام ہے۔ اس کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، اور ہم عزت دو، تم جتنے چاہو، میں بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، تم جتنے لوگوں کو چاہو پابند سلاسل رکھو، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاؤ، نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرو، بزرگوں کو نامعلوم مکان پہ قید رکھو، اپنی ہی سرزمین پر کشمیریوں سے سوتیلوں کا سلوک رکھو، دشمنوں والا سلوک رکھو، لیکن یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان، اور قرآن بھی کہتا ہے، میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں، قرآن بھی کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اور جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ تو وہ شہید زندہ ہیں، انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور ان کی قربانیوں کی بدولت انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیریوں کی توقعات کے مطابق کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پوری قوم، میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں، پوری قوم مسئلہ کشمیر پر ایک ہے۔ میں دل سے آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان کا بچہ مسئلہ کشمیر پر ایک ہے، یکجان ہے۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن جہاں ملک کے قومی مفادات کی بات آتی ہے، چاہے وہ ہمارے ایٹمی پروگرام ہو یا پھر مسئلہ کشمیر ہو، میں یقین دلاتی ہوں کہ پاکستانی قوم ایک دل اور ایک جان کی طرح کشمیریوں کے ساتھ متحد ہے۔ لیکن کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، چند حقائق ایسے ہیں، چند تلخ حقائق اور تلخ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب
عمران خان کو اور اس کو لانے والوں کو دینا پڑے گا۔ دیکھو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا نعرہ لگا رہے ہو، لیکن مجھے پتا آپ بہت اچھا نعرہ لگا رہے ہو، شکریہ۔ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ دیکھو ہم آج اس جعلی حکمران سے سوال پوچھیں گے، کیوں کشمیریوں میرے ساتھ مل کے سوال پوچھو گے نا؟ کیونکہ قومی مفادات کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ جعلی اور سلیکٹڈ حکومت ہی کیوں نہ ہو، ذمہ داری پھر بھی حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں تم نے سازش کے ذریعے مسلط ہو کر عوام کو ایک حقیقی اور منتخب حکومت سے محروم رکھا؟ کیوں تم ایک کمپرومائز تابعدار 22 کروڑ عوام پر مسلط ہو کر تم نے پاکستان کو داخلہ اور خارجی محاذ پر کمزور کیا؟ کیوں تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ 15 اگست 2019 کو غیر قانونی طور پر بھارت کو سقوط کشمیر کا حوصلہ ملا؟ جواب دو عمران خان، جواب دو۔ جو حوصلہ، دیکھو پاکستان میں 4 ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی ہے، 10 سال رہی ہے، اور جانتے ہو نا کہ جب ڈکٹیٹرز حکومت پہ آتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے ہیں، انہیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، وہ پاکستان کے مفادات کا سودا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کے بھی دور حکومت میں بھارت کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کشمیر کو اٹھا کے اپنے نام کر لے۔ یہ سیاہی بھی پاکستان تحریک انصاف کے منہ پر ملی گئی ہے، اور قوم یہ سوال کرتی ہے اور کشمیری عوام یہ سوال کرتے ہیں، جواب دو عمران خان، کہ کیوں 18 مہینے گزر جانے کے باوجود آج بھی تم اور تمہاری جعلی حکومت کشمیر کے چلے جانے کے بعد بھی بے بسی کی تصویر بن کے بیٹھی ہے؟ کیا 2 منٹ کی خاموشی یاد ہے نا؟ جب کشمیر مودی کی جھولی میں پھینک آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے پاس کیا علاج تھا؟ 2 منٹ کی خاموشی، یاد ہے نا؟ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ 2 منٹ کی خاموشی۔ میں پوچھتی ہوں کہ 2 منٹ کی خاموشی، بلکہ تمہاری مجرمانہ خاموشی، اس پر تمہیں خاموش نہیں بیٹھنا تھا، اس پر تو تم کو بولنا تھا، اس پر تو تمہیں دنیا کی رائے کشمیریوں کے حق میں ہموار کرنی تھی۔ آج کشمیری مریم نواز شریف کے ساتھ مل کر یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے میں ناکام کیوں ہوئے؟ بولو کشمیریوں، میرے ساتھ مل کر یہ سوال کرتے ہو نا کہ عمران خان کہاں ہے تمہاری خارجہ پالیسی؟ کیا کشمیری میرے ساتھ مل کر عمران خان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے ٹرمپ کی جو پاکستانی عمران خان تھا نا وہاں پہ، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اور جو ہمارے ادھر ایک پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ہے
عمران خان ہے، تم تو بڑے شادیانے بجا رہے تھے، بڑے فخر سے لوگوں کا بتا رہے تھے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں کشمیر پہ ثالثی کروں گا، تو کیا تم نے کشمیر کے سکوت کے بعد تم نے ٹرمپ سے جا کر پوچھا کہ کیوں بھائی پاکستانی عمران خان کہاں گئے تمہاری ثالثی؟ اور تم نے امریکہ سے واپسی پر کہا تھا نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ یاد ہے نا کشمیریوں؟ ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ اور ذرا مجھے ایک آواز ہو کر جواب دینا، وہ جو چھت پہ میرے بہن بھائی کھڑے ہیں وہ بھی، یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں یہ بھی، یہ جو میرے بچے بزرگ کھڑے ہیں بھائی کھڑے، یہ بھی یک زبان ہو کر پہلے خاموشی سے میرا سوال سنیے، پھر یک زبان ہو کر مجھے بتائیں کس نے الیکشن کے اندر مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگی تھی؟ عمران خان۔ کس نے کہا تھا کہ مودی جب الیکشن جیت کے آ جائے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ عمران خان۔ جانتے ہو نا کس نے کہا؟ عمران خان، یہ تمہارے جیسے تابعدار اور بندہ ایماندار کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کے لیے پاکستان نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے، کشمیر نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے جس کا نام ہے نواز شریف، جس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ جہاں دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہو، نواز شریف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن جہاں آنکھیں دکھانا ہو وہاں نواز شریف آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اور جہاں حساب برابر کرنے ہو وہاں نواز شریف بھارت کے ساتھ حساب برابر ہی نہیں کرتا، بلکہ جہاں 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرنے ہوں وہاں نواز شریف نہ صرف حساب برابر کرتا ہے بلکہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ کشمیری عوام یہ سوال کرتی ہے کہ کیوں تم وہ خارجہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ہماری حکومت کا فرض تھا؟ کشمیری عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں تم ملک گیر احتجاج کی قیادت نہیں کر سکے جس کے لیے دشمن کو اور پورے دنیا کو ہم نے یہ باور کرانا تھا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں، اور کیوں عالمی سطح پر ایک بھی قرارداد مقبوضہ کشمیر کے حق میں تم منظور نہیں کرا سکے؟ الٹا تمہاری خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے کہ الٹا بھارت سلامتی کونسل کا رکن بن گیا۔ کیوں دیکھو پاکستان کی عوام اور کشمیر کی عوام یہ سوال کرتی ہے کہ کیوں پورا شری نگر مودی کے حوالے کر کے اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام شری نگر ہائی وے رکھ دیا؟ کیوں رکھا؟ اور جب یہ سب ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ تم دنیا میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے، تم نے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے خلاف غداری کے پرچے کاٹنے شروع کر دیے، اور جس وقت بولو شیم شیم شیم، جب کشمیر کو تمہاری آواز
کی ضرورت تھی تم کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کے پرچے کٹوا رہے تھے. جب بھارت کشمیر پر قبضہ کر لینے کی پلاننگ کر رہا تھا تو تم چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ اب سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں نا, 3 سال حکومت کرنے کے بعد کشمیریوں سن لو, ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کرنے کے بعد, دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے کے بعد, جن کے ووٹ نہیں ٹوٹے ان کو کرنلز اور جنرل سے فون کرانے کے بعد, اچھی طرح خفیہ رائے شماری کا استعمال کرنے کے بعد, آج تمہیں جب اپنے ارکان کھسکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تم کو شو آف ہینڈز یاد آ گیا. پاکستانی نہ سمجھ نہیں ہے, پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو سب سمجھ آ رہی ہے. یاد رکھنا میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں, یاد رکھنا کہ جب بھی پاکستان کے اندر, جب بھی ملک کے اندر ووٹ چوری کر کے حکومت آتی ہے تو وہ آپ کو جواب دہ نہیں ہوتی. جب بھی کمزور حکومت آتی ہے تو معیشت کمزور ہوتی ہے, آپ کا آٹا, بجلی, گیس, چینی چوری ہوتی ہے, آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے, آپ کا کاروبار بند ہوتا ہے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے, آپ کا روزگار چھنتا ہے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے. اور جب آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے اس پر ایک تابعدار کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے جس کو سوائے جوتے پالش کرنے کی اور کوئی کام نہیں آتا, جس سے جب اپوزیشن مینج نہیں ہوتی تو وہ اپنے بڑوں کو فون کرتا ہے کہ بھائی پلیز میرے سے اپوزیشن مینج نہیں ہو رہی, ذرا ایک دبکا تو لگاؤ. آج کل ہماری جماعت کو فون آتے ہیں, عمران خان کے بڑوں کی طرف سے فون آتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ کی بڑی مہربانی, جو سینٹ میں لیجسلیشن ہونی ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے یا اوپن بیلٹنگ کے لیے, اس میں عمران خان کا ساتھ دے دو, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. تو جانتے ہو نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے کیا جواب دیا؟ مریم نواز شریف نے اور نواز شریف نے جواب دیا, کشمیریوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بہادر لیڈر نے یہ جواب دیا, ہماری سینٹ کی سیٹیں جاتی ہیں تو جائیں, اس جعلی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. انشاءاللہ شو آف ہینڈز بھی ہوگا, اوپن بیلٹنگ کی طرف بھی جائیں گے, لیکن اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد. تو ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. بس آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ وقت یاد ہے نا جب عوامی وزیر اعظم نواز شریف کا دور تھا, جب ملک ترقی کر رہا تھا اور بھارت کے وزرائے اعظم خود چل کر پاکستان میں آپ کی دھرتی پر خود چل کر آئے تھے اور اعلان لاہور ہوا تھا, اور پہلی مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم نے یہ تسلیم کیا تھا, مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر نواز شریف آپ کے وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ تسلیم کیا تھا کہ ہاں
مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، ایک تنازع ہے جس کا حل ہونا چاہیے۔ تو نواز شریف کی جو حکمت عملی تھی، جس طرح انہوں نے پاکستان کو چلایا، جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، جس طرح انہوں نے قوت ارادی سے فیصلے کیے، حکمت عملی سے دنیا کو اپنے ساتھ ملایا، تو یقین جانو کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کو ٹائم مل جاتا تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا۔ لیکن اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج پاکستان کی عوام تم سے تمہارا استعفیٰ مانگ رہی ہے۔ بولو کیا کشمیر کی عوام بھی عمران خان سے استعفیٰ مانگتی ہے؟ کشمیری بھائیوں، وہ تو استعفیٰ دینے کے بھی پیسے مانگ رہا ہے۔ جس کو بچپن سے چندہ مانگنے کی عادت ہو، وہ آج کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا لیکن جاتے جاتے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ اب پاکستان کی اور کشمیری عوام نے تمہیں پیسے دینے نہیں ہیں، تم سے تمہارا استعفیٰ بھی لینا ہے اور تم سے پاکستان کے عوام کے پیسے بھی نکلوانے ہیں۔ اب استعفیٰ بھی دینا پڑے گا اور پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ قومی خزانے پہ جو تم نے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے، تابع دار بندہ بن کر، اور کیا صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین بن کر تم نے جو عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کے آٹے پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کی بجلی پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کی گیس پر ڈاکہ ڈالا ہے، آج تمہیں انشاءاللہ استعفیٰ بھی دینا پڑے گا اور عوام کے ڈاکوں کی اور جیبوں سے نکالے گئے وہ پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب آگے۔ مظفر آباد میں یوم یکجہتی کشمیر جلسے سے مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا اچھا اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ مظفر آباد میں یوم یکجہتی کشمیر جلسے سے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے تابع دار بندہ بن کر قومی خزانے پر اربوں کے ڈاکے ڈالے، صادق اور امین بن کر عوام کے چینی، آٹے اور بجلی اور گیس پر ڈاکہ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو عوامی وزیر اعظم نواز شریف کا دور یاد ہے جب پاکستان ترقی کر رہا تھا، پہلی بار بھارت کے وزیر اعظم نے مینار پاکستان کے نیچے تسلیم کیا تھا کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے۔ نواز شریف کو کچھ اور وقت مل جاتا تو کشمیر آج پاکستان کا حصہ ہوتا۔ سری نگر مودی کے حوالے کر کے اسلام آباد میں ایک سڑک کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ آپ کی خارجہ پالیسی صرف 2 منٹ کی خاموشی ہے۔ نواز شریف نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ عالمی سطح پر آپ ایک بھی قرارداد مقبوضہ کشمیر سے متعلق منظور نہیں کروا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ آج عمران خان کو اپنے ارکان کھسکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو انہیں شو آف ہینڈ یاد آ گیا۔ ووٹ چوری کر کے آنے والی حکومت عوام کو جواب دہ نہیں ہوتی، جب کمزور حکومت آتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے کہ بھارت سلامتی کونسل کا رکن بن گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ کو عوامی وزیر اعظم نواز شریف کا دور یاد ہے جب پاکستان ترقی کر رہا تھا، پہلی بار بھارت کے وزیر اعظم نے مینار پاکستان کے نیچے تسلیم کیا تھا کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے۔ نواز شریف کو کچھ اور وقت مل جاتا تو کشمیر آج پاکستان کا حصہ ہوتا۔ بولو کشمیر فروش استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، استعفیٰ دو۔ میں بولتی ہوں آپ بولو استعفیٰ دو۔ کشمیر فروش، استعفیٰ دو، کشمیر فروش، استعفیٰ دو، کشمیر فروش، استعفیٰ دو، آٹا چور، استعفیٰ دو، آٹا چور، استعفیٰ
बिजली चोर, इस्तीफा दो, गैस चोर, इस्तीफा दो, चीनी चोर, इस्तीफा दो, रोजगार चोर, इस्तीफा दो, रोटी चोर, इस्तीफा दो, तरक्की चोर। इस्तीफा दो। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन भी आ रहा है। इंशाअल्लाह इलेक्शन के से पहले मैं इधर हाजिरी दूंगी आपके पास, और इंशाअल्लाह ताला आज कश्मीर की आवाम इस जाली वजीर आजम से ये कहती है कि 15 अगस्त 2019 से पहले वाला मकबूजा जम्मू कश्मीर हमें वापस कर दो, इस्तीफा दो और घर जाओ, वरना ये अवाम तुम्हें माफ नहीं करेगी। और आखिर में इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीरियों से ये वादा करते हैं कि हालात जो भी हों हम आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर बेटा, पाकिस्तान की हर बेटी इंशाअल्लाह ताला आपकी आज़ादी की जद्दोजहद कामयाब होने तक आपके शाना बशाना रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कश्मीर को आज़ादी दिला के दम लेगा। तो मेरे साथ जिंदाबाद का नारा लगा दो, मेरे साथ जिंदाबाद का नारा लगा दे, और आखिर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, और आखिर में एक और नारा पीडीएम जिंदाबाद। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब में अभी मिली नहीं, लेकिन मेरे बड़े मोहतरम हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं, मेरे बहुत मोहतरम बुजुर्ग हैं। मेरे साथ मिलकर एक और नारा लगा दो, मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसा आम से खिताब कर रही थी।